فخر کے رمز مصطفیٰ فہمیدار، جس نے سید الانبیاء کے رمز پہچان لی، شرک راز اور خوف متمردیدار، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ڈی سی او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو چیف منسٹر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں مثالیں دینے کی۔ ہم نے قادسیہ جیتی تھی، ہم نے دشت و دشتہ میں بھی بنا چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے پرانی باتیں تھی ہیں۔ آج کی میں مثال دیتا ہوں، دنیا کی 3 سپر پاور ایک صدی کے اندر، صرف صدی کے اندر 1905 میں انگریز اس سرزمین پائے جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ شرک ہے کہ ہم امریکہ سے ڈرے، جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم شرک ہے یہ روس سے ڈرے، جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شرک ہے ہم انگریز سے ڈرے۔ 1905 کے اندر 20,000 لوگ قتل کر دیے گئے، ایک ڈاکٹر کو چھوڑا، کہا جاؤ بتا دو کابل کو آگے رخ نہ کرنا۔ کابل میں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں تم چھوٹے بھی ہو تم بڑوں رخ نہیں کیا، اس کے بعد ڈیورٹ لائن بنا دی۔ پوری دنیا میں انگریز کا سورج میں غروب نہیں ہوتا، پوری دنیا میں آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک اسے چلے لگا۔ سیکنڈ ٹائم مان لیا، اکثر لوگ کہتے ہیں تکا لگ گیا۔ وہ انگریز کے دوستوں کو تلواریں ہوتی تھی، ان کے پاس تلواریں تھیں، بندوقیں تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے لڑائی لڑی، روس بہت بڑی طاقت پورے کے پورے سیکنڈری کا متبر کیا ہوا، بڑھتا ہوا طوفان آ رہا ہے۔ مان لیا امریکہ نے مدد کی، مان لیا اس نے ISI نے مدد کی۔ اکثر اوقات مجھ سے جو میرے انٹلیکچوئل دوست ہیں تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اسلحہ انہوں نے دیا تھا، اور یہ انٹلیکچوئل دوست وہ ہیں کہ جن کے گھر میں اگر کوئی بچہ پستول پکڑ لے تو کہتے ہیں کہ نیچے نیچے کرو چل جائے گا کہ خدا، خوف سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن اس کے بعد مان لیتے ہیں کہ ISI نے مدد کی، امریکہ نے مدد کی، اور وہ جنگ جتوا دی۔ لیکن اب کی دفعہ کیا ہوا تھا؟ 48 ملک ایک ساتھ، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں ہے، نہ تاجکستان ساتھ، نہ ایران ساتھ، نہ ازبکستان ساتھ، اور جس سرزمین پر بیٹھے ہیں صرف ایک دفعہ گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے گا، 57,000 دفعہ جہاز اڑا ہے یہاں سے امریکہ کا، اور انہوں نے پرچے اڑائے ہیں مسلمان بھائیوں کے۔ 57,000 سارٹیز کہتے ہیں امریکن سپورٹس میں ہوئی، اسی سرزمین سے جہاں سے ہم جہاں پر جو محبتوں کی سرزمین کہا کرتے تھے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ایک بات انہوں نے یاد رکھی تھی کہ من یتوکل اللہ حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 3.5 لاکھ امریکن مریض پوسٹ ٹرومیٹک سائیکوٹک سنڈروم کے اندر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں اس النس کو۔ 3.5 لاکھ، 35,000 خودکشیاں، ان کے ویٹرنس، ان کا مشہور جو ان کا جرنل ہے جس کے اندر ان کے رپورٹس آتی ہیں، 35,000 خودکشیاں، جاتے ہوئے بھی خودکشی کرتے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی خودکشی کرتے ہیں۔ 35,000 ٹوٹلی لاسٹ وار۔ کس نے دیا تھا ان کو اسلحہ؟ اب تو اسلحہ بھی ارادہ تھا، اب تو 35,000 فٹ کے اوپر ڈیلی کٹر ان پہ برسائے جاتے تھے۔ یقین کی یہ کیفیت، تو آج ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے قادسیہ جیتی تھی، ہم کہتے ہیں ہم نے 3 سپر پاورز کو شکست دی تھی، اگر صرف یہ سوچ لیا جائے کہ وہ مسلم امہ کا حصہ ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ یہ جو سرزمین ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ سرزمین میرے سید الانبیاء کی بشارتوں کی سرزمین ہے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، اور یہ سید الانبیاء کی حدیث سے ہے کہ مجھے اس علاقے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس علاقے سے میرے رسول کو ٹھنڈی ہوا آتی ہو، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے آپ رشتہ دار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پوری کی پوری نسل کو بدل دے اور یہاں کسی اور نسل کو آباد کر دے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس سرزمین سے محبت اور سید الانبیاء کے اس بشارت کے امین پر کر اللہ کے حضور جائیں گے۔
ورنہ کسی اور نسل کو لے آئے گا. سورہ الانعام کی آیت ہے قل هو قادر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو اے رسول میں قادر ہوں اس بات پر کہ عذاب نازل کروں تمہارے آسمانوں پر سے تم پر. پھر کہا قل هو قادر کہ میں عذاب نازل کروں تحت ارجلہم تمہارے پاؤں کے نیچے سے. اور پھر تیسرا عذاب کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو قتل کروا کے عذاب کا مزہ چکھاؤں. کہ یہ تینوں عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہے. رسول اللہ نے کھڑے ہو کے کہا اللہ میں تیرے چہرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو آسمان سے نازل کرے. میں تیرے چہرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو تیرے پاؤں کے نیچے سے نازل کرے. اور تیرے چہرے کے تقدس کی پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو تمہیں گروہوں میں لڑا کر ایک دوسرے کو قتل کروا کے عذاب کا مزہ چکھوائے. اور کہا یہ تیسرا جو عذاب ہے نا ایک دوسرے کو قتل کروانے کا یہ سب سے کم عذاب ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں عذابوں سے بچائے. اور اس عذاب کا ایک ہی راستہ ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس وقت جب 3 سال 4 سال دنیا جہان کی چیزیں لکھتے لکھتے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے اعمال اس قسم کے نہیں ہیں, ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. کس وجہ سے اللہ سے مدد ایک طریقے سے مانگی جاتی ہے کہ اس سے اجتماعی طور پر استغفار کی جاتی ہے.